یہ ایک سمولیشن ہے جو کہ پیٹر کولنگرج نے تیار کی ہے، اور اس کے لیے انہوں نے خان اکیڈمی کا کمپیوٹر سائنس اسکریچ پیڈ استعمال کیا ہے، اور اس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ ہم یہ معلوم کر سکیں کہ جب ہم ان بایس سیمپل ویریئنس معلوم کرتے ہیں تو ہم n-1 سے کیوں تقسیم کرتے ہیں. یعنی کہ جب ہم کسی بھی پاپولیشن کا کوئی سیمپل لیتے ہیں اور سیمپل کی مدد سے ہم پاپولیشن ویریئنس ایسٹیمیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جیسے کہ اس میں یہاں پہ انہوں نے ایک رینڈم سیمپلنگ کے ذریعے ایک پاپولیشن کریٹ کی ہے، اور اس سیمولیشن کی مدد سے سارا کا سارا کام یہی ہوتا ہے. تو ہم n-1 سے کیوں ڈیوائڈ کرتے ہیں؟ تو یہاں پر ایک ایگزامپل میں نے آپ کے سامنے جو لی ہے، اس میں انہوں نے پاپولیشن لی ہے جو کہ رینڈملی جنریٹ کی گئی ہے. پاپولیشن سائز جو ہے وہ 383 ہے، مین 10.9 ہے، ویریئنس 25.5 ہے، اور اس کے بعد اس میں سے پھر پاپولیشن سے سیمپلز لیے گئے ہیں، جیسے کہ 2 3 4 5 6 7 8 9 10 تک کے سیمپلز لیے گئے ہیں. رائٹ سائڈ والا جو یہ گراف ہے، اور اس میں آپ دیکھ رہے ہیں مسلسل یہ سیمپلز لینے کا سلسلہ جاری ہے، جبکہ لیفٹ والا جو گراف ہے، اور آپ ان گرافز کو زوم ان بھی کر سکتے ہیں بڑا کر کے دیکھنے کے لیے، یہ دیکھیے آپ تو، اور اسی طریقے سے یہ والا گراف بھی آپ بڑا کر کے دیکھ سکتے ہیں. اس میں مسلسل سیمپلز لینے کا سلسلہ جاری ہے اس سیمولیشن میں. یہ جب آپ کوئی سیمپل کوئی پاپولیشن کریٹ کرتے تھے، یہ مسلسل اس کے سیمپلز لیتے رہتے ہیں. اور اب اس ویڈیو میں یہ سمجھانے کی کوشش کروں گا، جو کہ میں نے اسکرین شاٹ بھی لے لیا ہے اس سیمولیشن کا، میں جو آپ کو بات سمجھانے کی کوشش کروں گا وہ یہ کہ یہ میرے پاس ایک پاپولیشن ہے 529 10.6 اس کا سیمپل اس کا پاپولیشن مین ہے، جو کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ یہاں کہیں پر یہ ڈرا کیا گیا ہے اس وائی ایکسس پہ. یہ 10.6 والی لائن ہے، اور اس کے جو پاپولیشن ویریئنس ہے وہ 36.8 ہے. یہ دیکھیے یہ 36.8 اس جگہ پر ہے. تو یہ جو ہمارے پاس، جیسے میں نے کہا کہ یہ جو سچویشن ہمارے سامنے ہے، یہ سارا کا سارا بایاسڈ ہے. یاد رکھیے یہ بایاسڈ سیمپل ویریئنس ہے، یہ بھی بایاسڈ سیمپل ویریئنس ہے. یعنی کہ اس کو کیلکولیٹ کرنے کے لیے ہم نے کیا کیا تھا، پاپولیشن ویریئنس کو کیلکولیٹ کرنے کے لیے ہم نے کیا کیا، سگما i از اکول ٹو 1 سے لے کر اسمال n تک جائیں گے، جو کہ ہمارا سیمپل سائز ہے، اور پھر ہم کہیں گے ایکس آئی مائنس ایکس بار، یعنی کہ ہر پوائنٹ میں سے ہم مائنس کریں گے سیمپل مین کو، اس کو اسکوائر کریں گے اور ڈیوائڈ کریں گے n سے. یاد رکھیے n-1 سے نہیں. تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر اگر آپ غور کریں تو یہ جو دمیں آ رہی ہیں، میں اس کو دم ہی کہوں گا، یہاں پر ہم انڈر ایسٹیمیٹ کر رہے ہیں. یہ جو جتنا چھوٹا ہمارے پاس یہ دیکھیے یہ جو سائز ہے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بہت ڈس اپروپریٹ ہے، یوں کہیے کہ بالکل ہی نکے سے آؤٹ والی بات ہے. یہ بالکل ہی آپ توازن سے باہر ہیں، اور یہ اصل سیمپل مین سے بہت دور ہیں. یعنی کہ یہ جو آپ کے پاس یہ جو پوائنٹس آ رہے ہیں، جو کہ اس سیمولیشن کے نتیجے میں ہم دونوں صورتوں میں انڈر ایسٹیمیٹ کریں. یعنی کہ آپ جتنا بھی یوں کہیے کہ آپ نے جب دو لیے یا آپ نے 10 لیے، تو آپ چھوٹے اور بڑے پاپولیشن سائز کے لیے یہ دیکھیے آپ یہاں پر یہ جو حصہ ہے اور یہ جو حصہ ہے، یہاں پر آپ یوں کہیے کہ آپ نے بہت کم جو ہے ڈیٹا پوائنٹس لیے. اور ظاہر بات ہے کہ ڈیٹا پوائنٹس جب آپ سیمپل کے طور پر لیتے ہیں تو وہ بعض دفعہ کنورٹ جو بڑا جو پوائنٹ ہے، بڑے پوائنٹس جو ہیں، جو کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بلوئش پرپلش کی طرف، یہ اورنجش اور ریڈش جو ہیں یہ وہ ہیں جن میں ہم نے کم ڈیٹا پوائنٹس لیے ہیں، اور جبکہ بلوئش جو ہے وہ بلوئش اور پرپلش وہ ہیں جن میں ہم نے زیادہ ڈیٹا پوائنٹس لیے. تو جب آپ کم ڈیٹا پوائنٹس لیتے ہیں تو آپ انڈر ایسٹیمیٹ یا اوور ایسٹیمیٹ کر سکتے ہیں. اس بات کے بہت زیادہ چانسز ہے، اور اسی لیے ہم ڈیوائڈڈ بائی n کی جب بات کرتے ہیں سیمپل ویریئنس کیلکولیٹ کرنے کی، تو ہم اسی لیے اس کو ایک اچھا ایسٹیمیٹر نہیں کہتے. یہاں پر آپ دیکھیے تو یہاں پر ہم نے پاپولیشن، ہم نے یہ سیمپل سائز 2 لیا ہے. 2 لینے کی صورت میں اگر آپ غور سے دیکھیں تو سیمپل ویریئنس کو ڈیوائڈ کیا گیا پاپولیشن ویریئنس سے ایگزیکٹ، اور اس کا پھر آپ نے پرسنٹیج نکالی ہے. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر یہ وائی ایکسس پہ یہی بات لکھی ہوئی ہے، میں صرف وضاحت کر رہا ہوں. تو 2 جب ہم نے سائز لیا، یعنی کہ سیمپل سائز جب ہمارا 2 تھا، تو ایکچوئل یہ جو تھا یہ یہاں پر آیا، یعنی ریشو جو تھا وہ 100 کا مطلب ہے ایکچوئل، اور یہ جو ہے یہ 50% آیا. پھر آپ نے جب سائز 3 کیا تو یہ لگ بھگ 3/4 یعنی کہ 75% آ گیا. پھر آپ نے سائز بڑھایا 4 کیا تو یہ جو ہے یہ اور تھوڑا سا بڑھ گیا 77% کے لگ بھگ یہ آ گیا. اس کا کیا مطلب ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب ہم بایاس کی بات کرتے ہیں تو یہ
آپ کا جو پاپولیشن ویریئنس ہے اس پہ کنورج نہیں ہو رہا ہوتا، بلکہ یہ n-1 ڈیوائڈڈ بائی n، اور پھر آپ ٹرو پاپولیشن ویریئنس سے جب اس کو ملٹیپلائی کرتے تو اس ویلیو تک اپروچ کرتا ہے. یہاں پر اگر یہ 2-1 1/2 یہ 50% کے لگ بھگ تھا، اس کو آپ کہیں گے 3-1 2 تو 2/3 تو سیمپل سائز جو ہے یہ 2/3 کا مطلب 67% کے لگ بھگ ہو جائے گا. پھر اسی طریقے سے آپ آگے بڑھیں گے تو یہ جو چیز ہے یہ آپ کا ٹرو پاپولیشن ویریئنس ہے، جو کو ہم سگما چھوٹے سگما سے ظاہر کرتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوگا اگر میں اس کو سگما حاصل کرنا چاہوں تو میں اس چیز کے دونوں طرف سے n ڈیوائڈڈ بائی n-1 سے دونوں سائڈ سے میں ملٹیپلائی کروں گا. یہ دراصل ایک ایکویشن ہے، اس کو آپ ایکویشن بھی سمجھ سکتے ہیں. تو یہ آپس میں کینسل آؤٹ ہو جائیں گے، n-1 سے n-1 یہ سگما اسکوائر میرے پاس بچے گا. جبکہ دوسری طرف اگر آپ غور سے دیکھیے تو یہ n سے کینسل ہو جائے گا اور میرے پاس جو چیز بچے گی وہ بچے گی s اسکوائر n-1. یعنی یہ کیا ہے کہ میں نے n-1 سے ڈیوائڈ کیا، تو لہٰذا ہم کہتے ہیں کہ جب ہم n-1 سے ڈیوائڈ کرتے ہیں تو ہمارے پاس جو سیمپل ویریئنس آتی ہے وہ ہمارے پاس ان بایاس آتی ہے. جبکہ اگر ہم صرف n سے ڈیوائڈ کرتے ہیں تو بایاس پاپولیشن ویریئنس، بایاس سیمپل ویریئنس ہمارے پاس آتی ہے. تو اسی لیے ہم n-1 سے ڈیوائڈ کرتے ہیں. شکریہ.